سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر دو باتیں ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، علم کی فضیلت، علم سے کیا مراد ہے، علم کی فضیلت کیا ہے اور آج ہمیں کس علم کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، فلسطین اور اہل غزہ کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اس لیے کہ ہر شے کا خالق ایک میرا اللہ ہے۔ ان تمام مخلوقات کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزتیں عطا کیں، عظمتیں عطا کیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں ان کے لیے راستے بنائے، سواریاں عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی ہم نے انسان کو عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں میں نے پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ اور یہ بھی بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرت انسان کی عظمت کا دار و مدار وہ دو چیزوں پر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان اس وجہ سے عظیم ہے، فضیلت والا ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان سے زیادہ طاقتور شیر ہے۔ اگر عظمت کا دار و مدار طاقت پر ہوتا تو شیر ہم سے زیادہ عظیم ہوتا، لیکن شیر انسان سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ انسان کی عظمت کا دار و مدار اس کے حسن و جمال پر ہے، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے اللہ نے ایسے خوبصورت پرندے پیدا فرمائے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے خوبصورت پرندے، رنگ برنگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی قدرتاً صفت رکھی ہوتی ہے کہ وہ یک چند لمحوں کے اندر اپنے رنگ کو تبدیل بھی کرتے ہیں۔ اگر خوبصورتی عظمت کا معیار ہوتا، فضیلت کا معیار خوبصورتی ہوتا، حسن و جمال ہوتا، تو وہ پرندے ہم سے زیادہ عظیم ہوتے، لیکن انسان ان سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انسان اس وجہ سے عظیم ہے اور فضیلت والا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، تو یہ بھی اس کی خام خیالی ہے۔ میرے اللہ کے ہاں مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ تو جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو پھر انسان ساری مخلوقوں سے عظیم کیوں ہے؟ ہمارے ذہن میں تو عظمت کی یہی 4-5 باتیں ہیں نا، بھئی اس وجہ سے عظیم ہو سکتا ہے، اس وجہ سے عظیم ہو سکتا ہے، اس وجہ سے عظیم ہو سکتا ہے، تو ان سب باتوں کی تو نفی ہو گئی، لیکن پھر بھی عظیم ہے انسان ہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان دوستو، اس کی وجہ 2 باتیں ہیں۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات میں عظیم تر ہے۔ پہلی چیز علم نافع، اور دوسری چیز ہے عمل صالح۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا نور اتر جائے اور انسان خود بخود عمل صالح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور جس علم کے اندر یہ صفت نہ ہو کہ انسانی دل نہ اللہ کے نور سے منور ہو رہا ہے اور نہ اس علم کے ذریعے سے انسان عمل صالح کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو میرے مسلمان دوستو وہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فتنہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے علم نافع کے حصول کی دعا کی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا،
اے اللہ میں آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع پہنچانے والا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو نافع نہ ہو، نفع پہنچانے والا نہ ہو۔ حضور ہی کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ پہنچائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہمیں بھی اس علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ آج کی پکار ہے، آج انسانیت کے ذہن پر یہ دستک ہے کہ وہ جس علم کے حصول کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، اس علم کا نتیجہ کیا ہے؟ آیا وہ علم اسے دین بیزار، اسلام بیزار، مذہب بیزار، عبادت بیزار تو نہیں بنا رہا؟ اگر وہ علم اسے دین بیزار، مذہب بیزار، عبادت بیزار، دینی کلچر سے بیزاری اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے، تو میرے مسلمان دوستو وہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کی دعا کرنا اور لوگوں کو بچانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج ہماری نوجوان نسل جس علم کے پیچھے مارے پھر رہی ہے، اس علم کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر وہ علم نافع ہے، دل میں اللہ کا نور پیدا کرتا ہے، انسان کو عمل صالح کی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر تو اس علم کو سینے سے لگا کر حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ علم اس طرح کا نہیں ہے، خود بھی بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچنا چاہیے، آئندہ آنے والی نسل کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اس علم کے چند فضائل گنتی کے مختصراً عرض کر کے دوسری بات شروع کروں گا۔ علم نافع کے چند فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جب میرے اللہ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، آپ حضرات سے سوال ہے، اس کے اندر اہل علم داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ داخل ہیں، اس لیے کہ اہل علم بھی تو کون ہے؟ مومن ہی ہے نا، یا مومن نہیں ہے؟ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان والوں میں سے ہی اہل علم ہے نا، یا ایمان والوں میں سے اہل علم نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور مخلوق ہیں؟ نہیں، ایمان والوں میں سے یہ اہل علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اہل علم آ گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ذکر کو علیحدہ مستقل طور پر بیان کر کے ہم سب کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ اہل علم بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، تبھی تو قرآن میں علیحدہ سے ان کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید پر گواہی چاہیے۔ توحید کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ تو جب مسئلہ بہت بڑا، عقیدہ سب سے اہم، تو گواہی بھی بڑی چاہیے نا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے مسئلے پر چھوٹے موٹے لوگوں کی بھی گواہی چل جاتی ہے، لیکن مسئلہ بڑا ہو تو چھوٹے لوگوں کی گواہی نہیں چلتی، پھر ہم کہتے ہیں کوئی بڑا آدمی لے کر آؤ جو قابل اعتماد ہو، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ یہی ہے تو مسئلہ توحید تو اسلام کی بنیاد ہے، اس سے بڑا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مسئلہ توحید پر گواہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے توحید کے مسئلے پر سب سے پہلے میں خود گواہی دیتا ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ دوسرے نمبر پر والملائکہ، اپنی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر جس کی گواہی کو اپنی گواہی کے بعد قرار دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس عظیم گواہی کے لیے
جس گروہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے، جس جماعت کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے، فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، وہ جماعت اہل علم کی ہے کہ میری توحید کی گواہی پر سب سے پہلا گواہ میں خود اللہ ہوں، اس کے بعد فرشتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اہل علم ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، اہل علم کو تیسرے نمبر پر لا کر اللہ تعالیٰ نے علم نافع کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان کا نام سب نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا تھا، اور اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ اپنے پاک کلام میں حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا، پوری سورت ان کے نام پر اتاری۔ سوال یہ ہے کہ انہیں یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا؟ اس کا جواب قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو جو یہ مقام حاصل ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ حضرت لقمان کو جو یہ مقام حاصل ہوئے ویسے نہیں، لقمان کو ہم نے حکمت علم کے ساتھ جوڑا، تب جا کر اسے یہ مقام حاصل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں، حسن و جمال کی انتہا۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، جب تک یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، وہ مصر کے بازاروں میں انتہائی کم درجے کی قیمت میں فروخت ہوتے رہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، قرآن مجید میں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ جب تک یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نہیں نوازا تھا، ان کی قیمت مصر کے بازار میں انتہائی ارزاں اور سستی تھی، ہر ایک خریدتا تھا، یہاں تک کہ خرید و فروخت ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو علم کے ساتھ جوڑا، علم کے ساتھ جوڑنے کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے بھی نکلے، جیل سے نکلنے کے بعد تخت پر پہنچے اور ساری دنیا کی بادشاہت یوسف علیہ السلام نے کی۔ اور میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ السلام نے بھی ایک بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ انما انا بعثت معلما، کہ مجھے اللہ رب العزت نے معلم، علم سکھانے والا استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ علم نافع اس دنیا کی وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العزت بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم جس علم کی طرف مارے پھر رہے ہیں، آیا وہ علم نافع ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ علم نافع کی ڈیفینیشن اور تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی کہ علم نافع وہ علم کہلاتا ہے جس علم کے حصول کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور ایمانی پر دیتے ہیں، اور اس نور ایمانی کی وجہ سے وہ انسان عمل صالح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آیا ہم جس علم کو آج حاصل کر رہے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر نور ایمانی داخل ہوا یا نہیں؟ ہم عمل صالح کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں؟ اگر ہوئے تو یہی علم نافع ہے، اگر نہیں ہوئے بلکہ الٹا دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے، عبادات سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے، اسلام کے کلچر سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے وہ علم نافع نہیں ہے۔ اس علم سے اپنے آپ کو بچانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری بات، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک رہنے والا ہر کلمہ گو مسلمان ہم سب کا بھائی ہے۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جس کی تعلیمات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی بھی انسان پر، میں لفظ مسلمان کا ذکر نہیں کر رہا، میں انسان کا ذکر کر رہا ہوں، سب داخل ہے، مسلم بھی غیر مسلم بھی،
دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی انسان پر اگر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا مذہب اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلی بات، اگر وہ ظلم کسی کلمہ گو مسلمان پر ہو رہا ہو تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے، ایک کلمہ گو مسلمان کے خون کے قطرے کی قیمت بیت اللہ کو اٹھانے سے بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اتنا عظیم خون ہے ایک مسلمان کے خون۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج 18 ماہ گزر گئے، 540 دن گزر گئے، وہ فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمان، وہ کلمہ گو مسلمان، وہ کلمہ گو خواتین، وہ بچے، وہ بوڑھے جن پر اسرائیلی درندہ اپنی درندگی کی انتہا کر رہا ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو ایک دو نہیں، 57 اسلامی ممالک اور ان 57 اسلامی ممالک کی 80 لاکھ کی فوج، انہیں یہ فلسطین پر ہونے والا ظلم و ستم نظر نہیں آتا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ اسرائیلی درندگی اور اسرائیلی جارحیت، یہ بھی اس وقت کی تمام دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جنگی طاقتیں جتنی بھی ہیں، جنگی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں، جنگ لڑنے کی جتنی بھی مشینری ہے، وہ سب کی سب اسرائیل اور امریکہ کے پاس موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہتے حماس کے مجاہدین 18 ماہ سے ان کے سامنے برسرے پیکار ہیں، سیسا پلائی دیوار بنے بیٹھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی ماضی میں۔ وہ عرب اسرائیل جنگ، اسرائیل نے 6 گھنٹے کے اندر عرب ممالک کو دھول چٹائی تھی۔ کتنے گھنٹوں میں؟ 6 گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں۔ آج کی دنیا حیران و پریشان ہے کہ جس اسرائیل نے 6 گھنٹے میں متحدہ عرب کو دھول چٹائی تھی، وہ اسرائیل آج 18 ماہ ہو گئے حماس کے مجاہدین کے آگے بے بس ہے۔ میرے مسلمان دوستو، بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایٹم کی طاقت پر ناز کر کے نہیں لڑتا، مسلمان بم کی طاقت پر ناز کر کے نہیں لڑتا، افراد کی طاقت پر ناز کر کے نہیں لڑتا، مسلمان ایمان کی طاقت پر ناز کر کے لڑتا ہے۔ آج اگر حماس کے مجاہدین اسرائیلی درندگی کے سامنے برسرے پیکار ہیں تو میرے مسلمان دوستو، بنیادی وجہ حماس کا ایمان ہے کہ وہ اس لیول پر موجود ہے کہ اسرائیل نہیں، جیسے 10 درندے اور بھی آ جائیں، حماس کے مجاہدین کو شکست انشاءاللہ نہیں دے سکتے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، یہ بات آپ روزانہ سنتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں کہ آج اتنے فلسطینیوں کو اسرائیلیوں نے شہید کر دیا۔ آج تک اس 18 ماہ کے عرصے میں تقریباً 60,000 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ان 60,000 مسلمانوں میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں۔ ان 60,000 مسلمانوں کے اندر اس دادا کے پوتے اور پوتیاں بھی ہیں جس کا بیان یہ ہے کہ میں نے اپنے 3 پوتوں کو ابھی ابھی دفنایا ہے جن کا سر مجھے نہیں ملا۔ انہی 60,000 مسلمانوں کے اندر، انہی 60,000 شہداء کے اندر وہ بھی ہیں جن کے بازو نہیں، جن کی ٹانگیں نہیں، جن کے بدن کے آدھے عضو نہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، میں ایک اور اقوام متحدہ کی لرزہ خیز رپورٹ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی کی تازہ رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی کہ اسرائیل نے 4,000 فلسطینی عورتوں کو، ان فلسطینی عورتوں کو جو حاملہ تھیں، جن کے پیٹ میں بچے تھے، ان بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماؤں کے پیٹوں کے اندر قتل کیا۔ میرے مسلمان دوستو، سوال یہ ہے کہ آیا یہ فلسطینی مائیں بہنیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی نہیں؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی نہیں؟
یہ حضور کو ماننے والے نہیں۔ آج کی تازہ اخبار کی رپورٹ ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان سے وفاقی وزراء کی قیادت میں ایک وفد امریکہ جائے گا اور ٹیرف کے معاملے پر ان کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو ٹیرف کا معاملہ نظر آتا ہے، آپ کو نہتے فلسطین مسلمانوں کا خون کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کو ان کا خون نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو ڈالر اور پیسہ تو نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کو، ہم پاکستانیوں کو امریکہ کے ٹیرف معاہدے کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈالر اور یہ پیسے اور یہ خون کی دلالی یہ اپنے پاس رکھیے۔ ہم مسلمان ایک ہی بات چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو گفتگو کی جائے وہ صرف اور صرف فلسطین کے مسلمانوں کی گفتگو کی جائے۔ آج 57 اسلامی ممالک جو ہر قسم کے اسلحے سے اور ہر قسم کے ایٹمی طاقت سے لیس ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر اجلاس بلاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر اجلاس بلاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے مشترکہ اعلامیوں کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ غزہ کے مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کے احتجاج کی ضرورت ہے۔ آج اگر غزہ کے مسلمانوں کو ضرورت ہے تو وہ مسلح عسکری فوج کی ضرورت ہے، جو فوج 80 لاکھ 57 اسلامی ممالک کی فوج ہے، اس فوج کی ضرورت ہے۔ وہ کس وقت کے لیے آپ حضرات نے تیار کر رکھی ہے؟ آج امت مسلمہ وہاں پر خون کی ہولی نہا رہی ہے، اور موت کا جو ہے نا رقص چل رہا ہے امت مسلمہ پر، اور یہاں 57 اسلامی ممالک احتجاج کر کے ہمیں لولی پوپ دینا چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، ہمیں لولی پوپ نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پر، ہر مسلم حکمران پر، میرے مسلمان دوستو، اس وقت جہاد فرض ہے۔ امت مسلمہ اور اہلیان پاکستان کے باسی آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہی آرمی چیف جس وقت انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں حافظ ہوں، میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ حافظ صاحب، اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تو یاد رکھیے، ہم حافظ قرآن اسے مانتے ہیں، ہم ملک رکھوالا اسے مانتے ہیں، ہم آرمی چیف اسے مانتے ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں الفاظ بھی بولے، اور صرف الفاظ کی حد تک محدود نہ ہو۔ آپ سارے اختیارات کے مالک ہیں، فوج نکالیے، فوج نہیں نکال سکتے، مسلمانوں کو دعوت دیجئے، ہر کلمہ گو مسلمان فلسطین کے حق میں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے مسلمان دوستو، آج ہمیں سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے دل اپنے جن سیاسی قائدین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کسی پر اعتراض نہیں کرتا، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے دل جس سیاسی قائد کے ساتھ لڑتے ہیں، آج کی تاریخ اور اس ماحول میں ہمارا وہ سیاسی قائد کہاں کھڑا ہے؟ وہ کہاں کھڑا ہے؟ آیا آج تک اس نے فلسطین کے حق میں کوئی ایک لفظ بولا ہے اپنی زبان سے؟ اگر نہیں بولا تو یاد رکھیے، جو آج کے اس ماحول میں فلسطین کے حق میں ایک لفظ نہیں بول سکتا، وہ مسلمانوں کا قائد نہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کا دلال ہے جو مسلمانوں کے خون کا جو ہے نا سودا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، چاہے وہ جس سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، اگر آج وہ فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں کی ترجمانی کا حق نہیں رکھتا، ہم اسے اپنا ترجمان اور قائد نہیں مانتے۔ ہمارا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہو، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے سیاسی زعماء تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور حکومت وقت کو اس بات پر مجبور کریں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطین کے حق میں جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن جو ہے نا تعاون کرے۔ میرے 3 بنیادی
بنیادی مطالبے ہیں۔ نمبر 1، اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ وہ تمام اسلامی ممالک کو OIC کے پلیٹ فارم پر جمع کر کے سب سے پہلے غزہ جنگ بندی کی طرف اسرائیل کو متوجہ کرے۔ سب سے پہلا بنیادی مطالبہ ہے، آپ حضرات کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا بنیادی مطالبہ، 57 اسلامی ممالک کی 80 لاکھ فوج ہمارے پاس موجود ہے، وہ 80 لاکھ فوج فلسطین کی حفاظت کے لیے آج کی تاریخ میں روانہ کی جائے۔ آپ حضرات کا مطالبہ ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا بنیادی مطالبہ ہے، چاہے وہ زمینی راستہ ہو، چاہے وہ ہوائی راستہ ہو، چاہے وہ سمندری راستہ ہو، ہر راستے سے تمام اسلامی ممالک فلسطین کے ساتھ جو ہے نا تعاون کے لیے امداد روانہ کرے۔ وہ امداد صرف کھانے پینے کی صورت میں نہ ہو، وہ امداد مسلح عسکری تعاون کی صورت میں بھی ہو۔ آپ حضرات کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔